کے رکن ہیں. انہوں نے آج متفقہ طور پہ نیشنل الیکٹریسٹی پالیسی جو ہے وہ پاس کر دی ہے, یعنی کہ قومی پاور پالیسی جو ہماری ہے, قومی بجلی کی پالیسی. ماضی میں ہم نے دیکھا کہ جو ہماری کیپیسٹی ایکسپینشن ہوئی ہے پاور سیکٹر کے اندر, وہ بغیر کسی منطق کے, بغیر کسی پلان کے, بغیر کسی پروجیکشن کے ہوئی ہے. نہ تو یہ دیکھا گیا کہ یہ بجلی ہماری کس فیول پہ بیسڈ ہے, یعنی کہ ساری اکثر بجلی کا انحصار امپورٹڈ فیول پہ کر دیا گیا, جس کی لاجسٹکس کووڈ جیسے حالات میں جہاں پہ ٹربولنس ہوتی ہے کموڈیٹی مارکیٹس میں, وہ آپ کے پورے انرجی کے ٹیرف کو ڈیسٹیبلائز اور فائنینسنگ کو ڈیسٹیبلائز کر دیتی ہے. نہ ہی یہ دیکھا گیا کہ کس حساب سے کس سال میں کتنی کھپت ہوئے گی, اور وہ سارے پروجیکٹس جو ہیں وہ پھر ایڈ کر دیے گئے, یکساں ایڈ کیا کر دیے گئے. اور نہ ہی یہ دیکھا گیا کہ یہ پروجیکٹس کہاں لگائے جا رہے ہیں, کہ اگر ایک کوئلے کا پلانٹ ہے جس میں امپورٹڈ کوئلے پہ چلنا ہے اور اس کو آپ مڈ کنٹری لگا رہے ہیں اور ₹1.5 یونٹ صرف کوئلے کو کراچی سے ساہیوال لے جانے کی کاسٹ آ رہی ہے, تو ایسی چیزوں کو بھی نہیں دیکھا گیا. اب اس پالیسی کے تحت تمام اصول وضع کیے گئے ہیں سارے صوبوں سے مل کے, کہ ایک ٹرانسپیرنٹ یعنی شفاف طریقے سے لیسٹ کاسٹ بیسس پہ سب سے کم پرائسنگ کے اوپر اوپن کمپیٹیٹو بڈنگ کے ذریعے, یعنی کہ کھلے عام بڈنگ کے ذریعے ان جو ہے وہ پروجیکٹس اپروو بھی کیے جائیں گے یا ڈس اپروو کیے جائیں گے, اور آپ کے پاور پلان کے اندر وہ شامل ہوئیں گے. اسی پالیسی کے اندر اسپیشل ٹارگیٹس موجود ہیں رینیویبل انرجی کے, یعنی وہ انرجی جو جس کو ہم صاف انرجی کہتے ہیں. اس کے اندر ہائیڈل کے منصوبے بھی شامل ہوں گے لانگ ٹرم, کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ ایک کمی ہمارے پاور سیکٹر میں یہ بھی رہی کہ لانگ ٹرم ویو نہیں لیا گیا. اگلے سال بجلی چاہیے, چاہے جس مرضی قیمت پہ, جس مرضی فیول پہ بجلی چاہیے. تو اب ہم کیونکہ یہ لانگ ٹرم ویو ہے, 10 سال کی پالیسی ہے, تو اس کے اندر ہم لانگ ٹرم اپنے لوکل فیولز کو ڈیولپ کرنے کی پالیسی بھی اس میں وضع کی گئی ہے. اس کے اندر ایک شفافیت کا بھی رول ہے کہ اب ایسے نہیں کہ کوئی آئے گا اور آپ کو ٹیرف ہاتھ میں پکڑا دے گا ڈالر انڈیکس ریٹرنز کی بنیاد کے اوپر, G2G ارینجمنٹ ساورن گارنٹی کی بنیاد پیچھے ہوئی, ایسا نہیں. ایک اوپن کمپیٹیٹو پروسیس کے ذریعے تمام پرائیویٹ انویسٹرز کو آپس میں, جس طرح ایک آکشن ہوتی ہے اس طرح جو ہے وہ G2G کے لیے علیحدہ ہم نے پروویژنز رکھی ہیں. جو اسٹریٹجک پروجیکٹس ہیں, مسٹ رن پروجیکٹس ہیں, ان کے لیے ہم نے علیحدہ پروویژن رکھی ہے. لیکن جو ایڈیشن کا میجورٹی ہم کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہم اس ایک شفاف طریقے سے کرنا چاہ رہے ہیں. اب اگلا قدم کیا ہے؟ یہ پالیسی ہے جو کہ کافی 2 درجن پیجز پہ, اور اس کے اندر بڑے جی آپ سب کے ساتھ شیئر کر دی جائے گی آج. اس کے اندر جو اصول ہیں وہ وضع کیے گئے ہیں, ایک لفظ کے اوپر بڑی تفصیلی بحث ہوئی. 4 کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ صرف اس ایشو کے اوپر ہوئی, اور 100 سے زیادہ میٹنگ مختلف اسٹیک ہولڈر صوبوں کے ساتھ اور مختلف ڈپارٹمنٹس کے ساتھ اس کی کو مرتب کرنے میں پچھلے 2 ماہ کے اندر ہوئی ہیں. اب یہ کیونکہ پالیسی آ گئی ہے, اب اگلا اسٹیپ ہے کہ اس پالیسی کے نیچے تو 10 کے قریب یا زیادہ 12 کے قریب ہم سب پالیسیز بنیں گی, جنریشن کی, ٹرانسمیشن کی, رینیویبل وغیرہ وغیرہ, اور وہ ایک نیشنل الیکٹریسٹی پلان کا حصہ بنے گی. اور وہ نیشنل الیکٹریسٹی پلان جو ہے اس کی تمام ویریبلس کو ایک کمپیوٹر ماڈل, جس کو IGCEP کے نام سے ہم کہتے ہیں, جو ہمارے اکنامک میرٹ آرڈر کو ایونچولی جا کے ریپلیس کرے گا جب کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ اس IGCEP کے ماڈل کی بھی اپروول دیتا ہے. یہ پالیسی 2005 سے اس کے اوپر ایک خواہشات تو حکومتوں نے رکھی کہ ایسی کوئی پالیسی لائی جائے, لیکن نہیں لائی گئی. اور اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں, کچھ اتنا انٹرسٹ نہیں لیا گیا, کچھ شاید صوبوں کے اندر اتفاق نہیں ہوتا تھا. آج الحمدللہ یہ ایک تاریخی مقام ہے کہ ہم ایک نیشنل الیکٹریسٹی پالیسی بنانے میں کامیاب ہوئے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اثرات ہمیں در حقیقت 10 سال بعد, 5 سال بعد نظر آئیں گے, جب ہماری آنے والی, اور خاص طور پہ ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں ان کو سستی بجلی اور انوائرمنٹلی فرینڈلی بجلی, اور ایسی بجلی جو آپ کے زیادہ سے زیادہ لوکل فیولز پہ منحصر ہیں, وہ ملے گی. اس وقت ہمارا بہت بڑا جو پرابلم ہے الیکٹریسٹی کا, وہ صرف جنریشن نہیں ہے, پیداوار نہیں ہے, وہ فائنینشیل پرابلم بن چکا ہے. یعنی کہ ہم نے ایکسپینسو فیولز پہ مہنگے معاہدے کیے, تو اب ان بجلی گھروں کو دینے کے لیے 800 ارب سالانہ کے یا 1500 ارب سالانہ کے پیسے دینے میں دقت آتی ہے, جس سے گردشی قرضے بڑھتے ہیں. دوسرا ہمارا بہت بڑا باٹل نیک ٹرانسمیشن کا ہے کہ آپ بجلی گھر تو جتنے مرضی ایڈ کر لیں, 33,000 انسٹال کیپیسٹی کر لیں, ڈیپینڈیبل کیپیسٹی, آپ کے پاس 24,000 میگا واٹ سے زیادہ تو ترقی کا کیپیسٹی نہیں ہے. اور یہ, اور البتہ کہ اس کیپیسٹی کو پچھلے 2 سال میں 4,000 میگا واٹ سے بڑھایا گیا, 20,000 تھی, صرف 24,000 پہ آئی, لیکن ابھی بھی اس میں کم از کم 10,000 میگا واٹ مزید ایڈیشن جو ہے یہ مانگتی ہے. اور اس سال ہم نے ریکارڈ 100 ارب سے زیادہ فنڈز رکھے ہیں جو ٹرانسمیشن
کے اندر جائیں گے, اور یہ پچھلے 3 سال کے سارے فنڈز ملا کے اس سے زیادہ ہیں. تو پرابلم تو بہت بڑی ہے, اور پاور سیکٹر کی گردشی قرضوں کا ایک طرف چیلنج ہے, ایک فرسودہ نظام ہے ٹرانسمیشن کا, اور رانگ مکس آف فیولز ہے, امپورٹڈ ایکسپینسو فیولز کا مکس ہے. یہ ساری پرابلمز اپنی جگہ, لیکن ہم نے ایک بنیاد رکھی ہے کہ جہاں ہم ڈے ٹو ڈے بیسس پہ ان پرابلمس کو حل کر رہے ہیں, مستقبل کے لیے اور مستقبل کی نسلوں کے لیے ایک پلانڈ طریقے سے کسی لانگ ٹرم ویو کے ساتھ ہم اب ان شاء اللہ تعالیٰ بجلی کی ترسیل, بجلی کی پیداوار اور اس کی فراہمی اور اس کی ٹیرف سیٹنگ جو ہے اس کے اوپر ہم اب آہستہ آہستہ اس کو ٹھیک سمت میں لے چلیں گے. اور اگلا جو اس کا جو پلان, جو اس کے اندر قدم ہے, وہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس پالیسی کے اندر جو اصول طے ہو گئے ہیں ان اصولوں کی بنیاد پہ ایک نیشنل الیکٹریسٹی پلان بنایا جائے گا, جو کہ اس سے بھی زیادہ ایک جامعہ ڈاکیومنٹ ہوئے گا, اور اس کے اندر ہر چیز کی زیادہ گہری تفصیل ہوئے گی. اب میں گزارش کروں گا ڈاکٹر وقار صاحب سے کہ وہ اپنی بہت بہت شکریہ جہاں. ابھی میں آپ کے سامنے چند جو موٹے موٹے اعتراضات آئے ہیں بجٹ کے سلسلے میں, ان کے بارے میں آپ بھی کوئی سوال کریں گے, انشاءاللہ میں اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا. دیکھیے, ایک بات یہ کہی جا رہی ہے کہ ٹیکس سے متعلق جو اہداف رکھے ہیں وہ غیر حقیقت پسندانہ ہے. میں ایک ایک کر کے ہی اس ساری چیز کو لے لیتا ہوں. ریئلسٹک نہیں. اچھا, اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں, یہ ہم نے اور وزیر خزانہ نے اپنی تقریر میں بھی تفصیل سے اس کے متعلق بات کی ہے. اگر یہ سال ہم تقریباً 4700 کے اوپر ختم کریں, امکان یہ ہے کہ اس سے بھی انشاءاللہ آگے ہم ختم کریں گے, تو اگلے سال کے لیے جو نامنل جی ڈی پی کا بڑھنا کا اندازہ 5% کی تو گروتھ ہے, اور 8.2% کا انفلیشن ہے, تو ان دونوں کو جب ہم جوڑتے ہیں تو 13.2% کی نامنل جی ڈی پی جو ہے وہ آئی. اور اس کو اگر آپ ضرب کریں 4700 سے, تو آپ کے سامنے 53 تک جو ہے 5300 تک جو ہے آپ چلے جائیں گے. اس کے بعد ہم نے بجٹ کے اندر جو اقدامات کیے ہیں وہ 2 طرح کے اقدامات ہیں. کچھ پالیسی میجرز ہیں, اور ان پالیسی میجرز کی نوعیت یہ ہے کہ ہم نے کہیں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا ہے. جہاں پر استثنا ایگزمپشنز حاصل تھی, کچھ ایگزمپشنز کو ختم کیا ہے. کہیں مراعات اور ٹیکس ریٹ کم تھا تو اس ٹیکس ریٹ کو جو ہے درست کیا گیا ہے. یہ 2 بنیادیں ہیں, ٹھیک ہے نا. اس کو اگر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ٹیکس لگانا ہے تو وہ آزاد ہیں اپنا اس تعبیر کے لیے, لیکن ٹیکس لگانا جو ہے در حقیقت یا کسی ٹیکس کے ٹیکس کو بڑھانا ہوتا ہے, جبکہ اس میں کوئی ایگزمپشن بھی یا رعایتی نرخ نہیں لگا ہوا تھا, یا پھر کوئی بالکل منفرد نیا ٹیکس جو ہے فیلڈ میں لانا, ایسا کوئی کام نہیں کیا. اس سے تقریباً 242 250 رفلی ہاف اینڈ ہاف, ٹھیک ہے نا. تو 250 ادھر سے ہیں, اور 250 ہی کے ہم نے جو ہیں وہ انفورسمنٹ کے میجرز ہیں. انفورسمنٹ کے میجرز بظاہر یہ لگتا ہے کہ جیسے ہم نے کہہ دیا ہے کہ اچھا جی اپنی مشینری کو ہم نسبتاً زیادہ مستعد کر لیں گے, ایفیشینٹ بنا لیں گے, یا کوئی ایڈمنسٹریٹو میجرز لے کے سختی کر کے جو ہے ٹیکسوں کو وصول کریں گے. یہ اس طرح کے میجرز نہیں ہیں. ان میجرز میں میں آپ کو سب سے پہلے آپ سے ذکر کرتا ہوں کہ ہم ایک بہت ہی بڑا قدم اٹھا رہے ہیں, اور وہ بڑا قدم اس سے متعلق ہے کہ ملک میں اب بے پناہ فروغ حاصل ہو رہا ہے ڈیجیٹل پیمنٹس کو.
اور ڈیجیٹل پیمنٹس کو فروغ حاصل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ سب کی سب ڈاکومنٹڈ ٹرانزیکشن ہیں. ہم نے ریٹیل کے لیول کے اوپر پوائنٹ آف سیل کا کام شروع کیا تھا تقریباً 16-18 مہینے پہلے. الحمدللہ وہ بہت ترقی کر گیا ہے اور ہمارے پاس رضاکارانہ طور پر ٹیئر 1 کے جو ریٹیلرز ہیں جن کی تاریخ قانون میں لکھی ہوئی ہے وہ 10,500 ان کی ہوں گے، 1000 لیکن ان کی جو برانچز ہیں زیادہ تر چین سٹورز ہیں، الفتح ہے، امتیاز ہے، اس طرح کے جو چین سٹورز ہیں ان کی بہت ساری شاخیں ہیں. ان سب شاخوں کو ملا کر تو ہمارے پاس جو پوائنٹ آف سیل جہاں سے ایک مشین لگی ہوئی ہے جو رنگ ہوتی ہے، جو بچتی ہے جب آپ کیش وغیرہ یا سیٹلمنٹ کرتے ہیں، اور وہ اس میں ایک پروگرام ہے جو سیدھا FBR کے اندر آن کے براہ راست ریئل ٹائم کے اندر وہ لنک اپ ہے. لیکن ملک کے اندر 80,000 POS موجود ہیں اور ہم ابھی تک اس طرف نہیں گئے تھے. تو ایک ہم ٹیکس ایکسپینشن، GST کا ایکسپینشن، دیکھیے یہاں بھی نیا ٹیکس نہیں ہے بلکہ جو ٹیکس بیس ہے اسے بڑھانے کا کام کیا جا رہا ہے. تو ہم جو یہ نیا کام کر رہے ہیں اس میں سب سے بڑا یہ ہے، پھر آپ کے سامنے ہے اینٹی اسمگلنگ کے جو مہم چلی ہے اس کی ساری دنیا تعریف کر رہی ہے. افغانستان سے بارڈر پہ فینسنگ ہو گئی ہے، تقریباً مکمل ہے، اس سے بھی اس کو تقویت پہنچی ہے. اور ہم مزید، اور آپ نے دیکھا کہ وہ جو تیل ایران سے آ رہا تھا اور اٹک تک اس کی بکری ہو رہی تھی، اس سب کو ہم نے ایک منظم مہم کے تحت اس سارے عمل کو ختم کر دیا. یہ سب اینٹی اسمگلنگ، جو کسٹمز کا جو انفورسمنٹ ہے اینٹی اسمگلنگ کا، ان کے ذریعے ہو رہا ہے. تو لہذا اس کام کو ہم مزید فروغ دیں گے اور ہمیں یقین ہے کہ کسٹمز نے بے مثال کامیابی حاصل کی ہے اس سال اپنے ریونیو کو حاصل کرنے میں بھی، اور یہ جو انفورسمنٹ کے اقدامات ہیں ان کو کرنے میں. لہذا میں یہیں تک اس بات کو رکھتا ہوں کہ یہ بہت سوچ سمجھ کے ٹارگیٹ، اور دیکھیں یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اچھا آپ بیٹھیں گے پھر پروکیورمنٹ ہوگا اور طرح طرح کی بات اسی GST کے اندر. تو جہاں آج بھی بیٹھے ہوئے اسی پہ کام ہو رہا تھا اور مشورے بھی ہو رہے ہیں. ایک ایڈوائزری گروپ بنایا جا رہا ہے جس کی صدارت خود وزیر خزانہ کریں گے، اور اس میں وہ لوگ کام کر رہے ہیں جنہوں نے ساری زندگی ریٹیل کا شعبہ جو ہے اس میں کام کیا ہے اور اس کے سارے جو مشکلات ہیں اور اس میں جو صلاحیتیں ہیں ان سب سے آگاہ ہے. تو یہ ٹیکس کے متعلق ہو گیا. پھر لوگوں نے کہا کہ نہیں جی یہ جو آپ کے ریونیو ہی سائڈ پر آپ نے 610 ارب کا ٹارگیٹ رکھا ہوا ہے پیٹرولیم لیوی کا. اس وقت تو پیٹرولیم لیوی 4-5 روپے پہ کھڑی ہے اور اس کے لیے 25 تک جانا پڑے گا. تو یہ بھی جو ہے انریلسٹک ہے. تو ہماری گزارش یہ کہ دیکھیں پچھلے 4 مہینے سے حکومت کی یہ پالیسی تھی کہ پیٹرولیم کی پرائسز جو ہیں وہ مستحکم ہے، اور دنیا میں جو ہے پیٹرولیم کی پرائسز آسمان کی طرف جاری ہیں. اب تو 73-74 کے بعد ذرا سا گرا ہے لیکن ابھی تک جو ہے آگے کی طرف ہے. تو ہم نے تو اس سیکٹر سے جو حقیقی پوٹینشیل ہے اس کے تحت یہ اندازہ لگایا ہے. یقیناً شروع کے اندر ہمیں مشکلات کا سامنا ہوگا، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت اچھے مواقع بھی جو ہیں ہم کو نظر آ رہے ہیں منظر میں. مثال کے طور پہ اگر ایران کے پابندیاں ہٹ گئیں تو ایران کی آمد سے آئل مارکیٹ جو ہے اس کے اندر بڑی مثبت تبدیلیاں آئیں گی لوگوں کے لیے. اسی طریقے سے آپ نے پڑھ لیا سعودی عرب سے ایک سہولت ہم کو ابھی 1.5 بلین کا اعلان ہوا ہے، وہ میسر آ گئی ہے، اس سے بھی ہمیں آسانی ملے گی. لیکن اگر اس مد میں ہماری کمی ہوتی ہے تو ہمارے پاس 25 اور مداف ہیں جس کے اندر ابھی تو ہم نے سارا جو پرائیویٹائزیشن سے ہم چیزیں حاصل کر سکتے ہیں وہ رکھی بھی نہیں صحیح طریقے سے. صرف LNG کے جو پروجیکٹس ہیں ان کو رکھا ہے.
مزید برآں ہم نے جو ایک امکان ہے ٹیلی کمیونیکیشن کے، اب 5G کے لائسنسز جو ہیں ان کا وقت آ رہا ہے، پھر ابھی رینیول بھی آنے والا ہے، تو ہم نے پورے جو ہے جو پوٹینشیل ہے اس کو نہیں کیا. پھر اس کے علاوہ کچھ لوگ ہمارے ترقیاتی بجٹ کے اوپر بھی معترض ہیں، اور کہ یہ کہ جی 650 یا 630 ارب روپے آپ نے خرچ کیے ہیں، 900 ارب روپے کہاں سے خرچ کریں گے. یہ بھی ایک عزم نو کے ساتھ ترقیاتی پروگرام جو ہے وہ شروع کیا جا رہا ہے. آپ کو معلوم ہے پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس میں وزیر خزانہ نے تفصیل کے ساتھ باٹم اپ اپروچ جس کو لے کے چل رہے ہیں بجائے اس کے ٹرپل ڈاؤن ہو، اس کے اوپر تفصیل سے انہوں نے، میں ان باتوں کو دہرانا نہیں چاہتا، وہ ہم کام کر رہے ہیں، عوام کے پاس جا رہے ہیں، ان کی حالت کو بہتر کر کے اس سے ترقی کے عمل کو جو ہے شروع کرنے کا ہم نے عزم کیا ہے. اس کے علاوہ دیکھیں یہ جو فسکل ڈسپلن، جب یہ حکومت آئی تو 3.8 کا پرائمری ڈیفیسٹ تھا. اب یہ سال ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ 1% کا وہ رہ جائے گا، اور اگلے سال جو ہے اسی چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم نے اس کو صرف 0.6 پہ رکھا ہے. اور اگر اس میں سے بھی جو ایک دفعہ ہونے والے اخراجات ہیں، مثال کے طور پہ کووڈ سے متعلق، یا جو ہم آئی سی پیز کے ساتھ معاہدات کر رہے ہیں اور اس سے کچھ سیٹلمنٹ کر رہے ہیں، ان اخراجات کو جو ون آف ہیں ان کو اگر نکال دیں تو یہ پرائمری ڈیفیسٹ انشاءاللہ پازیٹو 0.1 کے اندر جو ہے آ جاتا ہے. تو یہاں بھی میری گزارش یہ ہے کہ ہم نے کسی غیر حقیقت پسندی کا مظاہرہ نہیں کیا ہے. ایک اور بات جو رکھی جاتی ہے وہ صوبوں کا 570 ارب روپے کا جو سرپلس ہم نے دکھایا ہے، اس کے متعلق کچھ کلام کرتے ہیں لوگ، اس پر تنقید کرتے ہیں. میری عرض یہ ہے کہ ہم نے یک طرفہ طور پر اپنی منمانی سے یہ اندازہ نہیں لگایا. مشاورت کے ساتھ اور پوری سوجھ بوجھ کے ساتھ یہ ہم نے، دیکھیں اس دفعہ اس سال وفاق صوبوں کو 700 ارب روپے کے اضافی وسائل منتقل کرے گا. اب یہ جو سرپلس دینا ہوتا ہے یہ کوئی رسماً ہمیں پیسے نہیں دیے جاتے، صرف یہ ہے گزارش کہ جناب ان کو خرچ نہ کیجیے گا اس سال میں، اگلے سال خرچ کر لیجیے گا. تو ایک صرف یعنی کہ التوا میں ڈالنا، ملتوی کرنا اپنے اخراجات کو، اس کے سوا اور اس کی کوئی حقیقت نہیں. بعض لوگ سمجھتے ہیں اور بعض مطلب پارلیمنٹیرینز بھی جو ہیں اس میں ان کو ٹھیک اندازہ نہیں ہوا، وہ سمجھے کہ جیسے باقاعدہ ہم پیسے ان لوگوں سے وصول کر لیتے ہیں. تو یہ ایک اور اعتراض ہے. اور پھر مجھے یقین ہے کہ گفتگو ہوگی تو آپ بھی کوئی چیز کر لیں گے، تو میں آپ کی اجازت سے ساتھیوں کو جو ہے یہ میں اے ڈی سے پوچھ کے بتاؤں گا. یعنی صاحب ابھی صرف میرے پاس اتنی اطلاع آئی ہے، آج ہی تازہ ترین خبر ہے. ٹھیک. میرا سوال یہ ہے کہ اس خبر میں جو ہمیں میکسیمم تو اس پر ہم لوگ کیپیسٹی یوز نہیں کر سکتے، زیادہ بات لیتے ہیں یعنی گورنمنٹ آف پاکستان یا اس کی کمپنی کی وجہ سے. تو ہم ان سکتے جو کیپیسٹی پیریڈ کو کیوں پلان کرتے ہیں جن کو ہم خود استعمال نہیں کر سکتے؟ جی سب سے پہلے تو یہ کہ ہم، جیسے میں نے اپنی پریس کانفرنس سے پہلے ہی کہا کہ جو کیپیسٹی موجود ہے اس کو بروئے کار لانا ایک اور سبجیکٹ ہے. بہت ساری ریزنز ہیں جس کی وجہ سے وہ بروئے کار نہیں آ سکتی. فیول کی اویلیبلٹی ہو سکتا ہے نہ ہو، سرکولر ڈیٹ کی وجہ سے نہ ہو، یا آپ کے کوئی 2 میگا پلانٹس جو ہیں اگر وہ آؤٹ آف آپریشن چلے جائیں. اب یہ جو پیچھے کا کرائسس آیا تھا اس سے بنیادی وجہ تو یہ تھی کہ آپ کے 2 بڑے پلانٹس تربیلا اور گڈو، وہ دونوں ایٹ ون ٹائم ڈیورنگ پیک آورز وہ اویلیبل نہیں تھے. ان کی ایک تو بالکل بھی نہیں تھا، دوسرا اپنی 50% کیپیسٹی کے ساتھ.
इसके बावजूद 2-3 दिनों के अंदर एडिशनल प्लांट्स चला के कैपेसिटी को ऐड कर दिया गया। तीसरा एक वजह जो अभी शायद डिस्कस नहीं हुई वो ये थी कि हमारा जो साहिवाल कोल प्लांट था वो ट्रेन के हादसे की वजह से उसकी कोल की सप्लाई भी इफेक्ट हो गई थी और वो भी अपने 50% पे चला गया था। फिर भी ये 3 बड़े प्लांट्स की 50% या जीरो कैपेसिटी के बावजूद हमने बाकी वज़ीर तवानाई हमाद अजहर और मुआवन खुसरी वकार मसूद मीडिया ब्रीफिंग दे रहे हैं। वफाकी वज़ीर की जानिब से कहा गया कि वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास हुआ और इजलास में नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी 2021 की मुत्तफ़िका तौर पर मंजूरी दी गई है। हमाद अजहर ने इस मुतालिक बताया कि नई पॉलिसी के तहत कौम को सस्ती बिजली हासिल होगी और आज एक तारीखी दिन है कि तमाम सूबों ने नई इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी की मंजूरी दी है और इस हवाले से उन्होंने वाज़ेह किया कि नई इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी आइंदा 10 साल के लिए होगी। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर तवानाई हमाद अजहर और उनके साथ हैं मुआविन खुसरी वकार मसूद मीडिया ब्रीफिंग दे रहे हैं और इस हवाले से उन्होंने बात की है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास हुआ और ख़ास बात यह है कि इस इजलास में नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी की मुत्तफ़िका तौर पर मंजूरी दी गई है और नई पॉलिसी के तहत कौम को सस्ती बिजली फराहम होगी और आज एक तारीखी दिन है। इस हवाले से इज़हार ख्याल किया गया। आपके पास फंड कम है, आप जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसको इम्प्रूव नहीं कर सकते जी और बिजली की डिमांड बढ़ भी सकती है, ये आपकी इम्प्रेशन दिया मैंने आपसे से। अब जो कैपेसिटी लेवल है और जो सर्कुलर रेट है इस बारे में क्या आप किसी मार्गदर्शन में चले हैं कि लोगों से प्रोसेस करें कि इनको जरा डिले कर दें ताकि हम अपना ट्रांसमिशन सिस्टम सेट करने आप ही तुम्हारा होगा कि आप क्या ऐसा कोई आइडिया रखें। आपसे मैंने सवाल करता कि जो डेटा आप इकट्ठा कर रहे हैं सेल्स टैक्स के रिपोर्टिंग वो डेटा आपका पर्सनल और कॉर्पोरेट इनकम टैक्स को हायर करेगा। पहला जो सवाल आपने मेरे से पूछा कि जो डिस्कोज हैं उनके निज़ाम को बेहतरी के लिए हमने प्रोफेशनल बोर्ड्स अपॉइंट किए हैं और उनके कहने पे हम एक एक करके कैबिनेट के जरिए अप्रूवल ले रहे हैं कि किस सीईओ को अपॉइंट करना है। दूसरा आपका जो सवाल था अगर काइंडली इसको क्या था वो अच्छा मुआहिदा, देखिए हमने एक मुआहिदा तो किया है जो पुराने IPPs थे उनके साथ हमने उनके साथ एक बेहतर टर्म्स के ऊपर हम ऑलरेडी ये तो कर चुके हैं। जो दूसरी हमारी पाइपलाइन है वो काफ़ी लंबी है। मिसाल के तौर पे 2023 तक हम कोई 7 से 10,000 मेगावाट और ऐड कर रहे हैं बेस्ड ऑन प्रीवियस कमिटमेंट्स जो पिछली गवर्नमेंट से ज़्यादातर की हुई हैं और उसके बाद भी मजीद हमारी एडिशंस हो रही हैं। अभी 3,000 मेगावाट तो शायद अगले 6 महीने में ही हम ऐड कर रहे हैं इस सिस्टम के अंदर। बट ज़रूरी ये है इस वक्त कि ये कैपेसिटी पेमेंट्स तो बढ़ रही हैं, ये हमारी ऑब्लिगेशन है और हम इसको पूरा करेंगे क्योंकि ये सॉवरेन गारंटीज के अगेंस्ट बैक है तो हमने इनको पूरा करनी है, ये वाजिबुल अदा है। जब हम आए थे तो 400 अरब थी सालाना, अब 800 हो चुकी हैं। 2023 में ये 1455 अरब हो जाएंगी बेस्ड ऑन जो मुआहदे हुए हैं 2013 से 2018 के दरमियान। तो बहरहाल इस वक्त तो ज़रूरी यही है कि अपनी तफसील का निज़ाम बेहतर बनाया जाए। सर्कुलर डेट की वजह से फ्यूल सप्लाईज के इशूज़ आ जाते हैं क्योंकि इतने महंगे मुआहदे किए हुए हैं, उनको पे करने के पैसे जब नहीं होते तो आपके फ्यूल के स्टॉक्स जो हैं वो हो जाते हैं। दूसरा ये कि हमने कोविड में देखा कि इंपोर्टेड फ्यूल पर रिलायंस जो है वो कोई अच्छा मनसूबाबंदी नहीं है क्योंकि आपने देखा कि LNG की कीमत कितनी ऊपर चली गई है, आपने देखा कि ऑयल की कीमत जो है वो कितनी ऊपर जा रही है, आपने देखा कि कोयले की लॉजिस्टिक्स कितनी। नाज़रीन, इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर इज़हार ख्याल कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर तवानाई हमाद अजहर की जानिब से कहा गया कि वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास हुआ है। यह अहम इजलास इसलिए है कि इस इजलास में नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी 2021 की मुत्तफ़िका तौर पर मंजूरी दी गई है और नई पॉलिसी के तहत कौम को सस्ती बिजली हासिल होगी और तमाम सूबों ने नई इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी की मंजूरी दी है और रवां साल 4700 अरब रुपए के टैक्स महसूलात की तवक्को है। मुआविन खुसरी की जानिब से भी इज़हार ख्याल किया गया अगले माली साल में 5300 अरब रुपए के टैक्स जमा होने की तवक्को है। वकार मसूद जो कि मुआविन खुसरी हैं उन्होंने भी इस बारे में इज़हार ख्याल किया और नई इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी से मुताल्लिक बताया गया है हमाद अजहर की जानिब से कि नई इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी आइंदा 10 साल के लिए है। वज़ीर तवानाई हमाद अजहर उनके साथ हैं मुआविन खुसरी वकार मसूद मीडिया ब्रीफिंग दे रहे हैं और वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत मुश्तरका मफादात काउंसिल का आज अहम इजलास हुआ है और इस इजलास में नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी 2021 की मुत्तफ़िका मंजूरी दी गई है और इस बारे में कहा गया कि आज एक तारीखी दिन है कि नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी आइंदा 10 साल के लिए है और ये इसलिए अहम है कि तमाम सूबों ने इस पॉलिसी की मुत्तफ़िका तौर पर मंजूरी दी है और नई पॉलिसी की रोशनी में ज़ेर शुबों के लिए 10 से 12 कमेटियाँ
تشکیل دی جائیں گی اور نئی پالیسی کے تحت قوم کو سستی اور ماحول دوست بجلی حاصل ہو سکے گی. وفاقی وزیر حماد اظہر کی جانب سے کہا گیا رواں سال بجلی کی تقسیم کا نظام کو بہتر کرنے کے لیے 100 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں اور نئی پالیسی میں متعین کردہ اصولوں کی بنیاد پر نیا ایکشن پلان بھی ترتیب دیا جائے گا. اور ہم نے آئندہ مالی سال کے دوران کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا. معاون خصوصی ریونیو کی جانب سے اس بارے میں بتایا گیا ہے اور بجٹ میں بعض ٹیکس استثناء ختم کی گئی ہیں اور ٹیکس کی سطح میں رد و بدل کیا گیا ہے. معاون خصوصی اس بارے میں اظہار خیال کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ ریٹیل کی سطح پر ٹیکس کے حوالے سے خاصی بحث کی جا رہی ہے اور ملک بھر میں بڑے اسٹورز پر 10,000 شاخوں میں الیکٹرک پیمنٹ مشینیں بھی رجسٹر کر لی گئی ہیں. نہیں, جو ٹرانسمٹ کر سکتے ہیں, ٹرانسمٹ ہم 24,000 کرتے ہیں, نہیں ہے ٹوٹل سیٹل ریٹ کو میرا 2,600 روپے قریب ہے. اس میں سے 200 نکالنا اس سال البتہ وہ ہم 200-250 روپے پہ اس کا اضافہ لے کے جائیں گے. پچھلے سال یہ اضافہ 550 تھا, جب ہم آئے تھے وہ 450 ہو رہا تھا. اس سال اس کو 200-250 روپے سے زیادہ انشاءاللہ اضافہ نہیں ہوگا.